بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ پاکستان جس مشکلات میں پھنستا چلا جا رہا ہے اور بلومبرگ کی جو نئی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ برین ڈرین ہو رہا ہے اور پاکستانی چھوڑ چھوڑ کے پاکستان جا رہے ہیں، معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کا وہ لیڈر جس کو عوام پسند کرتی ہے، 90% پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور 8 فروری کو بھی ووٹ جو ہے عمران خان کو ڈالا، پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے ڈالا، لیکن ووٹ چوری کر لیا عاصم منیر رجیم نے، اور فارم 45 سے فارم 47 بنا کر چوروں اور لٹیروں کو، جن کی 17 سیٹیں تھیں، ان کو بٹھا دیا گیا۔ اور اب ملک کا جو حال ہے، آپ دیکھیں انٹرنیشنلی تو یہ بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بڑا جو ہے وہ کی رول ادا کر رہے ہیں امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں، جنگ رکوانے کے لیے، لیکن اس کے برعکس آپ سب دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے، اور ایران کو بھی پتہ ہے کہ یہ بغل بچہ ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ڈالرز کی خاطر سب کچھ کرتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اب یہ حال ہو چکا ہے کہ رجیم چینج کی کوشش کی ایران کے اندر بھی، اور پہلے دن ہی ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا۔ بہت سے ان کے اور بھی لیڈران تھے، لیکن قائم دائم ہے وہاں کی حکومت بھی اور وہاں کی عوام بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایران کے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیوں اتنی زیادہ بمباری کے باوجود بھی ایران کے اندر اس طرح کے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، وہاں کے حکومت چینج نہیں ہو سکی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے نتنیاہو، ان کے آپ بیانات سن لیں، کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتے کے اندر جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی، اور اب وہ 5ویں ہفتے میں جنگ جا چکی ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ تو پاکستان کے اندر کیوں اتنی جو ہے نا وہ جلدی رجیم چینج آپریشن ہو گیا؟ کس وجہ سے جو ہے وہ ایک دم بات مان لی گئی اور عمران خان صاحب کی چلتی ہوئی حکومت کو گرایا گیا؟ اب ان کو جھوٹے مقدمات میں جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ کس طریقے سے عمران خان کو باہر نکالنا ہے ہم نے، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں عمران خان صاحب تو ڈیل کر نہیں رہے، ان کو بہت آفریں ہوئی ہیں، باہر چلے جاؤ، بنی گالا چلے جاؤ، خاموش ہو جاؤ، قیادت چھوڑ دو پی ٹی آئی کی، اور لوگوں کو لے آؤ، ہم تمہاری جماعت کو لے آئیں گے دوبارہ، الیکشن میں جو آگے آ جائیں گے دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ۔ لیکن عمران خان نہیں آئے، مطلب کہ عمران خان پر ریڈ لائن ڈالی ہوئی ہے انہوں نے۔ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ اتنا زیادہ پاپولر لیڈر، جس کو عوام پسند کرتی ہو، چاہتی ہو، جس میں اعتماد کرتی ہو، کوئی بھی نہیں گزرا پاکستان کی تاریخ میں، چاہے وہ زندوں میں ہے یا وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو عمران خان سے اتنی زیادہ پیار کرنے کی اور اتنا اعتماد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں انہوں نے زندگی جو اپنی گزاری ہے وہ ہمیشہ سے اس طرح کی گزاری ہے کہ عوام کے سامنے رہے ہیں۔ تقریباً اب تو کوئی 54 سال ہو چکے ہیں عمران خان کو، دنیا جانتی ہے، اور پاکستان کیا بچے بچے سے لے کر بوڑھے تک کو پتہ ہے کہ یہ ایک محب وطن ہے، یہ بکا نہیں، جھکا نہیں، اس نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے اور اللہ نے مدد کی ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان، ہسپتال بنائے، کالج بنایا، ایک جماعت بنا کے کھڑی کی، ایسی جماعت جس میں عام لوگوں کو لے کے آیا، میرے جیسے لوگوں کو لے کے آیا عمران خان، کسی اپنے رشتہ دار کو نہیں لے کے آیا، کوئی فیملی اس نے جو ہے وہ سیاست نہیں کی کہ بس صرف اس کا خاندان ہوگا۔ جس طرح آپ دیکھیں نواز شریف ہے، پھر شہباز شریف ہے، پھر حمزہ ہے، پھر مریم ہے، مطلب پورے کا پورا خاندان ہے، اسحاق ڈار ہے، یہ فیملی انہوں نے پوری ایک وہ پولیٹکس کر کے اور ایک جو جماعتیں بنائی ہیں صرف اور صرف اپنے خاندانوں کے گرد گھومتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو، اس کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کا بھی اسی طرح جو ہے نا ان کو ہٹایا گیا۔ لیکن پھر آصف زرداری کا کردار دیکھو کہ اس نے سیاست شروع کر دی کھپے کا نعرہ لگا کر، آج تک بلیک میل کرتے ہیں یہ سارے، اور صرف اپنے جو ہے وہ خاندانوں کے ارد گرد ان کی سیاست گھوم رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو کس طرح نکالنا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اب جس طرح علیمہ خانم نے کہا ہے کہ اگلے منگل کے دن 10,000 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہونا چاہیے اڈیالہ کے باہر، اور وہاں پہ پرامن طور پہ آئیں اور پتہ چلے کہ عمران خان کی جو جماعت کے جو لوگ ہیں وہ
موجود ہیں وہاں پہ۔ اب اس کے لیے دیکھیں 25,000 کے قریب عہدیداران ہیں صرف پاکستان تحریک انصاف میں، اور تقریباً میرا جو اپنا اندازہ ہے کہ 400-500 تو پارلیمنٹیرینز ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو ایم پی ایز ہیں، پنجاب کے اندر ایم پی ایز ہیں، اسی طرح ایم این ایز ہیں قومی اسمبلی کے اندر، تو ان کو اور یہ اپنے حلقے سے اگر لوگوں کو لائیں، کچھ کو بھی لے آئیں، 5 10 کو بھی اپنے ساتھ لوگوں کو لائیں، تو یہ بالکل 10,000 سے زیادہ لوگ بنتے ہیں۔ تو اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ دیکھیں اب یہ انہوں نے جس طریقے سے 26ویں ترمیم کی ہے، میرے پاکستانیوں 27ویں ترمیم کر دی ہے، اور جو گندا کردار عدلیہ کی تاریخ میں پاکستان میں نہیں آیا تھا، جو قاضی فائز عیسیٰ نے ادا کیا، اور جس طریقے سے اس نے عدلیہ کو باندھی بنا کے رکھ دیا ہے، ہر دور میں ہوا ہے کہ جو بھی ڈکٹیٹر آیا ہے اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ عدلیہ کو کنٹرول میں کیا اور اس کے ذریعے فیصلے کرائے ہیں۔ کندھا استعمال کیا ہے عدلیہ کا، اور بندوق کی نوک پر اس نے فیصلے کرائے ہیں، سیاسی فیصلے کروائے۔ اب عمران خان صاحب کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج تک نہیں ہوا کہ کوئی اگر مجرم ہوتا ہے تو وہ 17-18 سال کی عمر سے وہ جرم کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ کس طرح کے کیسز ہیں کہ ایک شخص نے 17 سال میں تو کوئی جرم نہیں کیا، 71 سال کی عمر تک عمران خان پر کوئی کیس نہیں تھا، کوئی اس طرح کی ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی آئین نہیں مانا، انہوں نے کوئی قانون کی پاسداری نہیں کی ہو، اور ایک دم 71 سال کے بعد ان پر جو ہے وہ 200-250 مقدمے بن گئے۔ تو یہ صرف پاکستان ہی میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں یہ جو آرمی چیف آتا ہے یہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سیاسی فیصلے کروں گا۔ دیکھیں فیصلے ہمیشہ سیاستدان کرتے ہیں، یہ جو بوٹ پہنے ہوئے آ جاتے ہیں نا، بڑے بڑے بوٹ، ان کی عقل کام نہیں کرتی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں صرف۔ تو آرمی کا کام ہوتا ہے، فوجیوں کا کام ہوتا ہے جنگ کے میدان میں لڑنا، ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے امن بورڈ کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کس طرح جانا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے پیچھے پھریں کہ بس ابھی میں جو ہے وہ فیلڈ مارشل بھی بن گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، خارجہ پالیسی بنانا ان کا کام نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو اسی وجہ سے تو ہٹایا گیا ہے، اور پاکستان ہی وہ کیوں ملک ہے جس میں اتنی جلدی رجیم چینج ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ مودی کے ساتھ نئی تعلقات صحیح تھے، اور مودی پہ کتنی زیادہ بلی کرتا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، کبھی کچھ بولتا رہا، کبھی کچھ بولتا رہا۔ وہاں پہ تو کوئی آرمی چیف نہیں آیا اور اس نے ایک دم جو ہٹا دیا ہو مودی کو، وہاں پہ تو مودی بیٹھا رہا، اس کے چیف جسٹس نے بھی کوئی اس طرح کے ایکشن نہیں لیا مودی کے خلاف، اور آخر ڈونلڈ ٹرمپ کو مودی کے ساتھ بات کرنی پڑی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کو انہوں نے ٹیرف کے اندر 18% پہ لے کے آیا، اور پاکستان 19% پہ، پاکستان سے زیادہ ٹیرف لے رہا ہے اور ہندوستان سے کم لیا، حالانکہ پاکستان کے آرمی چیف کو کہتا ہے میرا فیورٹ فیلڈ مارشل، لیکن فیورٹ فیلڈ مارشل نے کیا لے کے آیا پاکستان کے لیے؟ صرف اپنے اقتدار کے لیے کہ میری کرسی جمیل ہے، اسی وجہ سے اس نے عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ عمران خان کا خوف ہے۔ عوام کو تو دیکھیں قائل کرنے میں یہ ناکام ہے، ان کے پاس کچھ بیچنے کو ہے نہیں، چوروں اور ڈاکوؤں کے ڈفروں کو تو ٹولے میں اپنے شامل کیا ہوا ہے۔ عوام کئی دفعہ ڈسی چاہ چکی ہے نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، ان کو سب پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ کرتے ہیں، ہر دفعہ آتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے کر، پیسے لوٹ کر واپس لے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں رکھتے ہیں، اور ان کے بچے بھی وہیں پہ ہیں اور ان کی سیاست بھی وہیں پہ ہے۔ اب اس رجیم سے کس طرح ہم نے جان چھڑانی ہے؟ دیکھیں یہ بزدل لوگ ہیں میرے پاکستانیوں، ڈرپوک لوگ ہیں، اور ڈرپوک آدمی جو ہے وہ ظالم ہوتا ہے اور ظلم کرتا ہے، اور لوگوں پر اپنی ٹھاپ بچھانے کے لیے کہ میں ہوں اور مجھے مانو، میں ورنہ تمہیں جو ہے وہ قید میں ڈال دوں گا، میں تمہیں جو ہے وہ قتل کر دوں گا، ڈرا دوں گا، تمہارا کاروبار تباہ کر دوں گا۔ مطلب اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے کہ رازق بھی میں ہوں، خالق بھی میں ہوں، زندگی موت میری تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن عمران خان بے خوف آدمی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھنے والا آدمی ہے کہ ایک اللہ کے سوا میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے دیکھیں نہیں ڈیل کر رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ رجیم چینج باہر سے ہوا ہے، اور بائیڈن رجیم نہیں چاہتا تھا عمران خان کو، اور آج ثابت ہو رہا ہے۔ آپ ہر جگہ پر دیکھ لیں عمران خان صاحب کی وہ تمام باتیں ہم سب کو یاد آ رہی ہیں جو پوری دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے تھے، وہ جنگ کے خلاف تھے، ہر جنگ کے خلاف انہوں نے بات کی،
اور ہمیشہ سے اپنا موقف رکھا کہ ٹیبل کی پہ آ کے بات چیت کرو اور بات چیت سے دنیا کے مسئلے حل کرو. غربت ہے، بے روزگاری ہے دنیا کے اندر، جنگ جو ہے وہ نقصان دیتا ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، ملک کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے. آج آپ ایران کا دیکھ لیں، انفراسٹرکچر تباہ کر رہے ہیں، اس کی سٹیل کی فیکٹریوں پر، ہسپتالوں پر، ادویات کی فیکٹریز پر، جتنے بھی ریسورسز ہیں اس ملک کے جو ان لوگوں نے مشکل سے بنائے. 47 سال سے وہاں پہ جو ہے اقتصادی پابندیاں ہیں اس ملک کے اوپر. لیکن آپ دیکھیں کہ قوم کیا ہوتی ہے؟ قوم یہ ہوتی ہے جو ڈٹ جائے، جو کھڑی ہو جائے اصولوں پر. لیکن ہم پاکستانی ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، شیعہ، سنی، وہابی، مہاجر، پٹھان، بلوچ، سندھی، پنجابی، سرائکی. تو یہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک عمران خان ہے جس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا ہے اور ہمیشہ کہتا ہے میرے پاکستانیوں، اور بلا تفریق ہر نسل سے، رنگ سے، ہر صوبے سے عمران خان کی حمایت ہے اور عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ غیرت اور عزت واپس آئے پاکستان کی. یہ بوٹ پالشیا نہیں جائے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. آپ دیکھیں ایک دم پریشر ڈالا ڈونلڈ ٹرمپ نے اور بورڈ آف پیس کا ایک دم حصہ بن گئے.